إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی میں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے جانے کے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ آپ کی خبر تھی، امت کو آگاہ فرما رہے. فرقہ بننا جائز نہیں ہے، حرام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. یہ قرآن کا پیغام ہے. لیکن ہمارا خیال زیادہ تر اس آیت کے آخری جملے پہ ہوتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو. اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ ہمارے لیے حکم ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے ہمیں روکا گیا. ایک چیز کا حکم اور دوسری چیز سے منع. جس طرح ہے نا لا الہ الا اللہ، پہلے جملے میں نفی ہے کہ معبود ہے ہی کوئی، دوسرے جملے میں اثبات ہے کہ الا اللہ، ایک معبود ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ. اس آیت مبارکہ میں بھی تقریباً انداز یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو. اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا فرض ہوا اور فرقوں میں تقسیم ہونا منع ہوا، حرام ہوا. اس سے ایک اور بات ثابت ہو رہی کہ جو بندہ یا جو گروہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے وہ فرقہ نہیں. یہ بات دل میں بٹھا لیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑو، یعنی اللہ کی رسی نے سارے مل کے پھڑ لو گے تو تسی فرقہ نہیں. یہ رسی نو نہیں پڑھو گے، رسی نو چھوڑ دیو گے یا اس رسی نال کوئی نواں دھاگا بننے کی کوشش کرو گے، پھر ہے تسی فرقہ. وَلَا تَفَرَّقُوا، تسا فرقہ نہیں بڑھنا. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائے. آخرت کے لیے بھی کبھی سوچ لیا. دنیا کا سارا دن ساری زندگی سوچتے گزر گئی ہے. آخرت کے بارے میں سوچ لو کہ قیامت آنے والی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے. ایویں نہ کہ کچھ فہمی رہا 72 جہنمی جے 72 73 چھو ایک گروہ جنتی جے.
تو جس قوم دے رسول نے بات فرمائی ہوئے کہ 73 پڑھنے اور 72 جہنمین اور 1 جنتی، اس جو امت دا بندہ اس جنتی گروہ نے لبھے نہ، تو اس تو بڑا بد نصیبی کی ہو سکے۔ نبی علیہ السلام تے خبر دے دی تھی کہ خبردار ہوشیار، میری امت میرے جان تو بعد 73 فرقے تقسیم ہوئے گی، 72 جہنمی ہون، 1 گروہ جنتی ہوئے گا۔ ہن جڑا تانوں جٹ زمیندار کوئی وڈیرا سردار ہے کہے کہ سارے ٹھیک ہیں، تسی کوئی بھی منہ ہلاسو نہ پا نہیں حضرت یہ بات درست نہیں، 73 چو کتنے ٹھیک ہیں؟ 1 تے 72 جہنمی، سارے ٹھیک نہیں، ٹھیک کتنے؟ 1 ٹھیک۔ جتنے کوئی لگیا انہوں لگیا رہنے دو، نہیں بھائی ہوں بندہ جی تھوڑی دکان دے ہوتے مال لوٹ رہے ہوئے تو تسی راتی 2 بجے گزر رہے ہو تو ویخ لو تو کوئی تم سیاح آ کے لگیا رہنے دے، جتنے کوئی لگیا ٹھیک لگیا، روکو گے نا بھائی ٹھیک نہیں لگیا، یہ مال اس کا نہیں۔ ہر بندہ ہر جگہ تے لگیا ہوا ٹھیک نہیں ہوتا، وکھیندا ہے بھائی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، نکھار کریندا ہے، نتار کریندا ہے، نچوڑ کڈیندا ہے۔ نبی علیہ السلام جو فرما گئے کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، تو انہوں کی حق حاصل ہے تسی کہ وہ سارے ٹھیک ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ 73 چو 72 جہنمی 1 ٹھیک، رسول اللہ دی حدیث ہے۔ جب رسول اللہ نے فرما دیتا ہے بس پھر کیا آن دیو کہ رسول اللہ دا فرمان حق ہے یا نہیں؟ آپ دی تو گارنٹی ہے قرآن قرآن دے الفاظ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام اپنی رائے سے مرضی سے نہیں بولتے، سارا زمانہ اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ تابعین تابعین محدثین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سارے ائمہ کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے، لیکن یاد رکھنا یہ سارے اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت سے بولتے تھے۔ ایک ہی رب کی زمین پہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جب بھی بولتے تو کس کی مرضی سے؟ مرضی سے۔ تو کدے سوچیا تو سب جڑا اپنی مرضی نال بولے او دی بات ہی غلطی ہو سکتی، جہدے وچ غلطی ہو سکے او دے نا تے مذہب نہیں بنےدا۔ جنت جاونا ہے، کاروبار تے نہیں نہ بٹھی کہ چل گیا تو چل گیا، نہ چلیا تے نہ صحیح، یہ تو آخرت ہے، جنت کا مسئلہ ہے۔ ایسے بھی سوچ سمجھ کے قدم چکیندہ رکھیندہ ہے کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ جس ہستی سے خطی کا مکان ہو، غلط بات ہو سکتی ہو، اس کی ہر بات پھر حرف آخر نہیں ہوتی۔ اس ہستی کے نام پہ مسلک و مذہب بناتے ہیں جن سے غلطی کا امکان ہو ہی نہ، اور وہ صرف ایک ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ یہ شان کسی کی نہیں ہے۔ تو ذرا غور فرمائی، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا کل گروہ کتنے بڑھن گے؟ توجہ میرے حال کتنے بڑھن گے؟ 73 چو 72 جہنمی، ایک جماعت جنتی۔ وہ دی ذرا تلاش کیجیے، فیصلہ کیجیے کہ وہ کہیں آپ جہاں لگے ہوئے ہیں، جس مسلک پر ہیں، جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، ٹھیک ہیں یا غلط ہے، بس تھوڑی سی تحقیق کر لیں۔ قرآن کو کھولیں، حدیث کو کھولیں، مطالعہ کر لیں۔ تھوڑی سی اس میں تکلیف ہوگی لیکن دل صاف ستھرا ہو، تعصب سے پاک ہو،
تو اللہ حق کا راستہ ضرور عطا کرے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کہ جڑا ہمارے راستے میں تلاش کے لیے نکلے، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو ضرور اس کا سینہ راستہ کھول دیتے. بس اتنی ذہنی بات بٹھا لو کہ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سا ہے؟ بس اس کی تلاش میں تھوڑا سا، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. ذرا اس تحقیق کے راستے پہ چل نکلے. آئی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک نہیں، ایک گروہ ٹھیک ہے. وہ کون سا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا، دلائل دوں گا، صرف تعین نہیں کروں گا. بس دیکھنا آپ نے، صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ حق والا گروہ بلا کون سا ہے. نشاندہی کروں گا، دلائل دیں گا. توجہ کو صاف کرنی ہے اور اصلا کرنا ہے، کیونکہ میری آخرت کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو تھوڑی آخرت. یعنی قبول کرنا نہ کرنا دے تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. میری آخرت یہ ہے کہ میں سچی بات کہوں، جھوٹ نہ بولوں کسی تعصب میں، کسی مسئلے کی تعصب میں. اور مجھے یہ توقع مت رکھنا کہ میں کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دوں. بات وہی ہوگی، حق ہے جو قرآن میں، جو حدیث پاک میں ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر وقت ذہن میں رہے کہ ایک گروہ حق پر ہے، سارے نہیں، ایک ہے. وہ کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اصول بیان ہوا ہے، اس اصول پہ غور کرتے ہیں. پہلے قرآن پاک اگر اس انداز میں آپ دیکھ لیں نا، کیڑے کیڑے گناہ ہے جنہ ہوتے جنت حرام ہے. کیڑا وہ گناہ گار ہے، وہ کیڑا گناہ ہے جڑا ساڑے عمل آ جائے کہ اسی مر جائیے کہ اسی جنت جا ہی نہیں سکتے، ہمیشہ نہیں جائے. یقیناً وہ زنا نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے، شراب نہیں ہے، دیگر جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ ہیں. صلاح ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، جہنم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک نہ ایک دن یہ بندہ جنت میں ضرور جائے. یہ سارے جتنے بھی گناہ ایسے گناہ نبی قرآن حدیث جو جس تو بعد جنت مستقل حرام ہوندی ہوئے انہاں گناہ ہوئے تو بچیے تے پھر ویکھیے وہ گناہ کیڑے گروہ چھین تے کیڑے چھنے، آسانی ہو جائے. قرآن پاک نہیں نص ہے بھائی، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام. یہ طے شدہ اصول ہے. 7ویں پارے اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ سارے نبی بھی، حالانکہ یہ جملہ بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، وہ تو جنت کے امام ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب نہیں آتا. لیکن اللہ نے قانون بنایا، ضابطہ بنایا اور دنیا کو سمجھایا کہ یہ شرک جو ہے نا اگر میرے ان 18 نبیوں سے ہو جائے، فرض کیا ہو جائے تو ان کے بھی سارے اعمال میں تباہ و برباد کر دوں. حالانکہ نبی سے شرک ہوتا نہیں. جب عام گناہ نہیں ہوتا شرک کیسے ہو؟ پھر اللہ نے قانون بنایا، قانون میں انبیاء کو داخل کیا اور ہمیں شرک کی غلاظت کو سمجھایا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے جن کا بارے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ قانون رکھا ہے. قرآن پاک ایک آیت ہے جو اس سے بھی سخت ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا اگر آپ سے شرک ہو جائے
تو میں آپ کے ابھی اعمال ختم کر دوں گا۔ یہ اللہ کی غیرت کا نام ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لو کہ بندے کو یار کوئی بھی گناہ ہو جائے نا، کسی دوست دن زیادتی ہو جائے، دوست کی آندا ہے بھیا کوئی مسئلہ نہیں، دوستوں کو ہو جاتا ہے، میں گڈی لے گیا سا لگ گئی کوئی مسئلہ نہیں، موٹر سائیکل لے گیا سا خراب ہو گیا، تھوڑا مالی نقصان کر بیٹھا، پیسے لے سا نہیں دے سکتا، بندہ آتا یار کوئی مسئلہ نہیں، تو میرا دوست ہے، دوست واسطے بہت کچھ بندہ قربانیاں دے دینا ہے۔ لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ دوست کی نظر ساڑھے گل میلی ہے تو پھر بھی بندہ کی آندا با کوئی گل نہیں، بس چلو ہوندا رہندا ہے۔ نہیں، بندہ کہتا ہے آج کے بعد تیرے میرا تعلق ختم ہو گیا، مرنے پر بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے تو کوئی اور نقصان ہوتا تو یہ قابل برداشت تھا، لیکن یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید، رب کی غیرت۔ ہر گناہگار کو معاف کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا، برداشت ہی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی رعائی ہے، یہ اس کی بڑائی ہے، یہ اس کی غیرت ہے کہ مشرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جتنے گناہ کر کے آ، زمین سے لے کر آسمان تک سمندر کی جان سے زیادہ تیرے گناہ ہوں، اور میری رحمت کے سے بعید نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ شرک کرے گا پھر کوئی معافی۔ ایک اور حدیث ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، آپ فرمایا قیامت کا دن ہو، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں، اللہ میرا خوش ہو کے فرمائے گا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تو سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، اشفع تو شفع، سفارش کیجیے سفارش آپ کی قبول کی جائے گی، مانگیے۔ سارے جتنے بھی اہل شرک ہیں وہ اس حدیث پر بڑے خوش ہوتے، حضور نے شفاعت کرنی ہے کہ بخشے جاؤ گے، اور اسے آسرے تے سارے بیٹھے، بڑے بڑے گناہگار اس آسرے پر بیٹھے، اور خوشخبری ہے ہر گناہگار کے لیے کہ یہ حدیث اس کے لیے پیغام رحمت، یہ حدیث آخری امید ہے۔ جب بندہ گناہ میں پھنسیا ہوئے گا تو محبوب آ کے سفارش کرن۔ بلکہ میں تو ایک جلسے میں جو ایسا تو میرے تو پہلے کئی تقریراں علماء کرام پچھلے مہینے دی گل آخرت دے قیامت دے بارے کیتیاں، قبر چ انج ہوئے گا، قیامت کا دن انج ہوئے گا، کپڑے نہیں ہون گے، سورج بڑا نیڑے ہوئے گا، سب اندھیرے تو سورج ہوئے گا، تے زمین تپی ہوئے گی، تے تانبے دی ہوئے گی، تے سارا کچھ ایک خطیب آیا، پھر دوجا آیا، پھر تیجا آیا، سارے دا موضوع تقریباً اسی طرح دا سی۔ مگروں میری تقریر سی میں کہ ایڈے پریشان نہ ہویا جی، جتنا تو ترے خطیبہ کیتا ہے نا اینا پریشان نہیں ہونا، بہت قبر بھی بڑی سختی، قبر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، قیامت والے دن کپڑے ہی کو نہیں ہونے، تے سورج جڑا بالکل نیڑے ہونا۔ میں کہ بس انہاں کول یہ پوچھو علماء کول تے حضور ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ علماء کہنا جی حضور ہونا، پھر میں کہ پریشانی کو نہیں، بات کوئی پریشانی نہیں، یہ حضور اتھے ہی ہونا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا، محبوب ساڑی بارے انشاءاللہ اپنی زبان پاک جو سفارش ضرور فرمائے۔ میں کہ سورج بامی اور تھوڑا جا نیڑے ہو جائے جی حضور ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیغام امید تے ہے یہ حدیث۔ لیکن اگلی بات جڑی ہے نا وہ بڑی تھوڑی جی سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ اجازت دے گا نا اشفع تو شفع، سفارش کرو قبول کی جائے گی، جو میں سفارش کرنے لگا گا نا تو اللہ تبارک فرمائے گا اے محبوب سفارش سے پہلے ذرا ایک میری بات سن لو، سفارش سے پہلے ذرا اپنے معاملات نہ طے کر لیں، جس کو آج کل کرونا میں ایس او پیز کہتے ہیں، سفارش کرنے سے پہلے ذرا ایس او پیز طے نہ کر لیں میری عدالت کے۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا مشرک کے بارے دعا نہ کرنا، مشرک واسطے میرے واسطے اللہ حد بنائے گا، حد مقرر کرے گا، لین رکھے گا، محبوب مشرک لئی دعا نہ کرنا، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو مشرک نو حسن دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو قیامت نو بھی فارغ ہے، شفاعت رسول سے محروم ہے۔ یہ گناہ گاروں کے لیے ہے سفارش، مشرک کے لیے نہیں، غدار کے لیے نہیں ہے، بے وفا کے لیے نہیں ہے۔ مشرک کو تو اللہ نے قرآن میں نجس کہا ہے، پلید ہے،
یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی پاک باز ہستی اپنی زبان سے سفارش کرے. نجس. تو ذرا دیکھیے سب سے بڑا گناہ کیڑا ہے جیڑے میں معافی کوئی نہیں، وہ کون سا ہے؟ شرک. سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کرام، توجہ میرے حال ہے، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. ہر صحابی نبی جنتی ہے. ذرا پیار سے کہیں تاکہ تو میں کوئی تھوڑا جا شعور آئے. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی دو باری مل کے آکھو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ہاں جب جنتی تسی آندے پہ ہو، میں تے تھوڑا معاملہ بڑا خراب نظر آتا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی. ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی. ہاں تھوڑے جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ رفض کا ہے، جنہوں صدیق کو گالیاں شروع کر دی ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، سارے صحابہ جنتی ہیں. کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں خطرہ ہی نہیں رہا کہ میرے جان تو بعد تو آڈے کو شرک ہو گئے. اتنا سمجھا دیا ہے تمہیں کہ تم شرک نہیں کرو گے. مگر رسول اللہ کی قبر تھی روضہ پاک مدینہ پاک میں. اگر رسول اللہ کی تربیت میں قبر کی پوجا ہوتی تو بتاؤ صحابہ حضور کی قبر پر پھر کیا بات ہوتی. پھر آگ تبلے آگ توجہ ہے ماشاءاللہ. پھر کوئی شاید تبلے ہاں نہ آگ شک بلے آتے، پھر اتھو لوگ آکے ساسو کھاوا نہ. وہ جس قبر پہ آگ جلتی رہے کبھی نہ پوچھے. اللہ ہی حافظ ہے بھائیو، بزرے میلے ہو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اندر کے معاملات تو پھر رب جانتا ہے، پھر باہر تو معاملات پھر آگ ہی نظر آ رہی ہے. اللہ رحمت فرما دے، اللہ سب کی معافی فرما دے. رسول اللہ نے فرمایا آگ کی پکی ہوئی چیز نہ رکھو. لوگوں نے آگ اٹھا کے وہاں رکھ دی ہے. ہم تو پکا گھڑا نہیں رکھتے وہاں، پکی کوئی آگ دی کوئی چیز نہیں رکھتے قبر پر کہ آگ سے بچے، آگ سے بچے، آگ سے بچے. چلو سب سے اہم ترین عقیدہ توحید ہے. جس کے عقیدے میں شرک ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. 73 گروہ لے آؤ میرے سامنے، ایک ایک کا نام میں بیان کرتا جاؤں. سب کے عقیدے میں شرک کی یا جملے عقائد نظریات خانگاہیں قبوری نظام موجود ہے. رب کی زمین پر ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے جس کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے. کی ہو گئے نو یہ ہر باری ہوندہ درے میں پہلی باری تھوڑا ہو گیا. اس ساڑھے نال اصل پیار ہی نہیں کر دے درے میلے. شیخ مزمل صاحب آتی سپیکر ٹھیک کر دے سان کو سمجھن بھائی فالتو مال ہے. ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے. اور جڑا ساڑھے نال گروہ بندہ ناراض ہوئے نا، سر ناراض ہو کے وہابی آتا ہے. وہابی دا مطلب ہی ہے کہ نہ دے عقیدے شرک نہیں ہے. اور کوئی ناراض ہوئے تاکہ گستاخ ہیں، وہابی ہیں، نجدی ہیں، غیر مقلد ہیں. سن مشرک کوئی نہیں آتا. سڑنا جتنا بھی کوئی ناراض ہوگا سانو کوئی مشرک آندہ ہی نہیں. یا اللہ تیری زمین پہ ہمیں مشرک کہنے والا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں شرک ہے ہی نہیں. پتہ ہے ہم اہل حق کیوں ہے؟
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ فرمایا جنہ لوگوں دے ایمان اندر کلمہ پاک پڑھن تو بعد جنہ دے عقیدے اندر شرک نہیں، رب فرماندا ہدایت پر وہی گروہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ قبریں موجود ہیں، بزرگوں کی قبریں موجود ہیں، شرک نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کی قبریں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ اور اکثریت لوگوں کی سورہ یوسف پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماندے نے زیادہ کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں۔ زیادہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی داتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہمارا کوئی غوث نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے، ہمارے لیے کوئی غریب نواز نہیں ہے سوائے، ہمارا کوئی گنج شکر نہیں ہے سوائے، ہمارے لیے کوئی گنج بخش نہیں ہے سوائے۔ تو سارے کام بڑے سونے ہو رہے ہیں۔ کی خیال اے نہیں کہ بس ساڑھا کوئی کام اڑیا ہوئے ہے، اڑیا بھی کوئی نہیں آج تک۔ حالانکہ انہوں نے کہنا چاہیے سی نا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا غوث مانتے نہیں ہو تو تھوڑا فلاں کام پھر کیوں نہیں ہو، اڑ گیا ہے، فلاں اڑ گیا ہے، فلاں اڑ گیا ہے، لہذا ان کو مانو۔ کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولا محمد حسین شخبری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اگر کسی اور دے ہاتھ تے چاہتا سن کسی کاڑی کڑی بھی نہ دے۔ سڑ کو اولادیں بھی ہوتی ہیں، رزق بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جڑی تانوں خیر اتھو پئی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ مانیے کہ مشکل کشا کائنات کا ایک رب ہے، باقی سارے بیچارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، خود مانگ رہے ہیں۔ پیر سیال خود یوں منگ دیں ووٹ، منگ دے ہر دن۔ جو مریدوں کے دروازے پہ آگے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو، ہم ہار جائیں گے، ہمیں ووٹ دو، ہم ہار جائیں گے۔ ووٹ بھی دیے، ہار بھی گئے، اس کا مطلب ہے مشکل کشا کون ہے پھر؟ اللہ۔ سانتے دسیا نے بات توڑے کول بڑے موکل ہوندے ہیں، تسی موکلہ کول ووٹ پوا لیندے ہو، توڑے موکل اس دڑے مر گیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم جانا چھوڑ دو تو یہ سارے بھوکے مر جائے۔ رزق تم دیتے ہو، روٹی ان کو تم دیتے ہو، کھیر تم دیتے ہو، دودھ تم دیتے ہو، جانور تم دیتے ہو، بکرے چھترے مرغے تم دیتے ہو، یہ کچھ نہیں دیتے۔ ایک رب ہے جو کچھ لیتا نہیں، سب کچھ دیتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَإِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ زیادہ ایماندار ایک کلمہ پڑھ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں کوئی شرکیہ جملہ یا عقیدہ یا نظریہ ہے تو لے آئیے، بیان کیجیے۔ ہم مشرک نہیں ہیں۔ ہمیشہ لئی جہنم ان کے لیے ہے جو شرک کرے۔ جب ہم مشرک نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم جنت میں ضرور جائیں انشاءاللہ۔ بس گناہوں سے بھی بچیے تاکہ جہنم کی ہوا بھی نہ لگے۔ بچائیے اپنے آپ کو گناہ سے، اس طرح شرک سے پاک ہو، گناہ سے بھی دور ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، یہ ہمارا وصف ہے، یہ ہماری خوبی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے ہماری پکار دعا سنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ
وما أنت بمسمع من في القبور محبوب کی اعلان فرما دی اکھاں والا نبینا برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر نہیں، روشنی تے اندھیرے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں، جنہوں اللہ چاہے سناوے وما انتا بے مسمع من فی القبور اے محبوب جی جڑے قبراں اندر نے انہاں نوں تسی اپنی بات سنانے پر قادر نہیں ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ جڑا آندا سن دے سن نال ٹورے جی اندروں سن کے بولن تے اسی تواڈے نال تے جی اندروں آواز کوئی نہ آوے پھر مہربانی کر کے توبہ کر لو کہ مردے نہیں سن دے، بولو مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، جڑے سن دے انہوں مردے نہیں ہوں دے، جڑے مردے انہوں سن دے، جڑے مردے انہوں سن دے نہیں ہوں دے، جڑے سن دے انہوں بولو مردے، او مردے ہوں دے ہی نہیں، مردے ہوں دے ہی ہونے، جڑے سن دے نہ ہوں انہوں مردہ کیا جاندہ ہے۔ تائیں تے آندے ہو جنازے اندر اسی تے جنازہ شروع کرنے جا کے اللہ اکبر جنازہ شروع ہو گیا ہے، تسی تے زبان نہ نیت کر دے ہو، جدو پیر دا فقیر دا بزرگ دا جنازہ پڑھ دے ہو نیت کر دے ہو کہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے پیغمبر علیہ السلام دے، اور دعا واسطے حاضر، دعا واسطے حاضر، دعا واسطے حاضر۔ میت نہیں نہ کہنا پیر دی میت ہے، میت کہہ کے گستاخی کرنی، دعا واسطے حاضر زندے دے، دعا واسطے حاضر زندے دے، من لی اے ہن زندہ نہیں، دعا واسطے حاضر میت دے مریا ہوئے ہے، موت دے اندر ہے، تائیں تے آنے دعا واسطے حاضر میت دے، اسی تے آندے نے یقین ہوندہ ہے کہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، زبانہ نیت نہیں کرتے، تو تے مندہ ہے کہ دعا واسطے حاضر میت دے، سامنے پیر دا جنازہ دعا واسطے حاضر میت دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا مان لے آئی، اے ان دعا کرن دی پوزیشن نہیں رہا، ہن اے دے واسطے دعا کرنی ہے، اے زندہ سی جن نیک سی تیرے کو دعا کروائی جا سکتی سی، ہن دعا کرن والا نہیں، ہن دعا دا محتاج ہو گیا، ہن مریداں نے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا و حینا، حینا نہیں آکھنا بدرک زندہ نہیں ہوندے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، سن لو مردہ سندہ نہیں، سن لیجئے ساڑھا یقید ہے کہ غیر اللہ دی نظر و نیاز نو، نیاز کے لئے واسطہ ہے بولو، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، قربانی نظر و نیاز بولو کس واسطے ہے، اچھی بولو کس واسطے، 11ویں کس واسطے، 12ویں کس دیئے، نظر بھی اللہ دی، نیاز بھی اللہ واسطے، نظر اللہ دی، نیاز بھی اللہ دی، اللہ تو علاوہ کسے دی نیاز نہیں، نظر نہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ فرماتے ہیں مردار حرام ہے، تھوڑے ہوتے مردار، دم مسفوح حرام ہے، دم مسفوح جڑا بہن ہویا خون ہوندہ رگاں دا حرام ہے، تواڈے اوتے خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، تے چوتھے نمبر تے اللہ فرماندے نے خنزیر دے گوشت تو بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماندے نے جیڑی شے خنزیر تو بعد آئے گی دسو کتنی پلید ہوئے گی، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ فرماندے نے غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی، غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی اینج دی آرام نہیں جی میں تسی ہولی ہولی لگے ہو، غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی انج کہو پتہ لگے واقعی حرام ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز
غیر اللہ دی نظروں نیاز حرام بھی ہے تے نال پلید بھی ہے غیر اللہ دی نظروں نیاز بولو پلید ہے غیر اللہ دی نیاز چاول ہون پھر بھی گوشت ہوئے پھر بھی شرینی ہوئے پھر بھی لٹو ہون پھر بھی گلاب جامن ہوئے پھر بھی برفی ہوئے پھر بھی غیر اللہ دی نظروں نیاز نہیں ہے نہیں مل کے غیر اللہ دی نظروں نیاز غیر اللہ دی نظروں نیاز پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے بہو نہیں بہو تھوڑا ہے اتنی پلید ہے دسو کتنی پلید بہت زیادہ پلید نہیں کہنا کیونکہ بہت زیادہ لفظ تھوڑا ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے دسو بھلا کتنی پلید اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے تسی میرے کو پوچھو با کتنی پلید پوچھو شاباش غیر اللہ دی نظر نیاز اتنی پلید ہے پوچھو تسی با کتنی پلید میں تو آنو دسنا ہے تو تسا میرے کو پوچھنا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اور پوچھیا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے سارے مل کے کہو کتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے کتنی پلید ہے پوچھئے تے میں تنہوں دساں غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے 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 کھیر انج مٹھی ہے جویں شہد مٹھا ہوندا ہے اے فلاں چیز اتنی مٹھی ہے جویں شہد مٹھا ہوندا ہے شہد کتنا مٹھا ہوندا ہے شہد جتنی مٹھی شہد ہے ہی کوئی نہیں بندہ ہوندا ہے فلاں چیز اینی سفید ہے جویں دودھ سفید ہوندا ہے دودھ کتنا سفید ہے اتنی سفید شہد ہے ہی کوئی نہیں برا بندہ آندہ ہے فلاں چیز اینی ٹھنڈی ہے جویں برف ٹھنڈی ہوندی ہے بھائی برف کتنی ٹھنڈی ہے برف جتنی ٹھنڈی شہد ہے ہی کوئی نہیں غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے سمجھ آندی پئی اتنی پلید ہے یعنی تسی یعنی ویچ کوئی حرام بڑے ہوئے ہے پر تسی کھاندے کیوں نہیں دے اتنی پلید ہے کچھ بولو اور جانے جی گوانڈی دے گیا ہے ہون کی کریے جانے ڈنگرہ ڈنگرہ نے پا دے یہ میں کہ ڈنگرہ پا دے غیر اللہ دی نیاز ہی رہ گئی ایک بندہ جی کتے نے پا دے یہ میں خبردار کتے نو نہ پائیں غیر اللہ دی نیاز کتا اتنا پلید نہیں جتنی پتہ ہے انہوں کتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے جس جیسی پلید چیز جڑی خنزیر تو بعد ہوئے گی دسو کتنی پلید ہوئے گی وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یا اللہ اتنی پلید کیوں بیان کیتا ہے فرما اتنی پلید کیوں ہے کہ ساری چیزاں دیون والا میں عام وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ایک مولوی تینوں پتہ کیا آندہ آندہ با دودھ ساڑھا چینی ساڑھی چاول ساڑھے انہاں مولوین کی پریشانی ہے بھابی نو نہ آپ کھان دے نہ سانو کھان دے چاول ساڑھے دودھ ساڑھا چینی ساڑھی سب کچھ ساڑھا بنا دے اسی آپ پکان دے آپ بند دے آپ اتوانوں کی پریشانی میں آگے کوئی مسئلہ نہیں جی دودھ تو ہڈا ہو گیا تے وڈی رکھوا دے سن کوئی پریشانی نہیں سی
جے دودھ تہاڈا ہویا تے تسی ونڈی رکھو آخر اللہ دے نام تے سان کوئی پریشانی نہیں سی، جے دودھ تہاڈا ہویا دودھ مولوی دا ہوندا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے بندو جی میری شان سمجھ نہیں آئی تے اپنے چوپائے اپنی گائیں اپنی بھینس او دے ول ویکھو اللہ جی کی ویکھیے وَنُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، فرمایا تھوڑی بھینس دے اندر کیڑی چیز ہے جڑی سفید ہے، سبحان اللہ، رنگ ہوتا کالا ہے، گوشت دا جناب رنگ بھی سرخ ہے، خون دا رنگ بھی سرخ ہے، پانی بھی ہونا سفید نہیں، تے میں کدے تقاضا بھی نہیں کیتا کہ سفید دودھ لینا چاہتے ہو تے فلاں سفید چیز کھلاؤ، جو مرضی کھلاؤ جس رنگ دی مرضی کھلاؤ، میں اندر سفید کرن دا ایسا خزانہ لگایا ہے کہ دودھ میں ہمیشہ سفید ہی عطا کرنا وا، او دے اندر گوبر بھی ہے خون بھی ہے، کہ میں درمیان جو چھانڈ کے دودھ نو میں باہر لے آنا، پھر دودھ ہوا نے اندر آ جانا ہے، تھڑا دا منہ تھلے نو ہے، تھڑا دا سوراخ بھی تھلے نو ہے، کیڑا ہے جڑا شام تک تیرا دودھ ڈگڑ بھی نہیں دیندا، ہوا نہ بھرے ہوئے تے تھان بھی بھرے ہوئے تے تھلے نے وچ اس دے سوراخ بھی موجود ہے تھانے تے منہ بھی او دا تھلا او تے نپل بھی کوئی نہیں، کیڑا ہے جڑا دودھ نو روک کے رکھدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، مشکل کشا، مشکل کشا، محمد سید سبزار شاہ صاحب تکبیر۔ آخری نعرہ ٹھیک نہیں، پہلے سارے ٹھیک سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرماتے نے سویرے تم دودھ چومن جاندے ہو، مجھ نو چومن جاندے ہو، کٹے نو چھڑ دے ہو، مجھ تھلے جاندہ ہے، وہ تھڑا نو منہ ماردہ ہے، جدو تھڑا نو منہ ماردہ ہے، مجھ دودھ جڑا تھڑا اندر آ جاندہ ہے، زیانہ زمیندار کٹے نو بڑھدہ ہے، مجھ دے کلے ہوتے اگے بند دیندہ ہے، جدو کلے ہوتے بند ہے، کٹا رنگن لگ پہندہ ہے، ہولی ہولی رنگدہ ہے، پیار دی بولی رنگدہ ہے، تے ماں نو آدھا ہے اپنی زبان ہے، اماں جی یہ کون ہے؟ اے کون ہے جڑا بالٹی لے کے آیا ہے؟ تو جدو دو دان لگا تو میں نے پھاڑ کے نے بند چھوڑے، اے ہے کون؟ تو ماں پتہ کی کر دیئے، بھینس کی کر دیئے، پیار نال اپنے کٹے تے منہ تے مدیو تے جب مار کے آ دیئے، پتر صبر کر، اسی اپنے رب دے باغی نہیں، سبحان اللہ، رب نے میری ڈیوٹی لائیے، دودھ تینوں نہیں پیوانا، دودھ اینوں پیوانا ہے، انہیں سویرے غیر اللہ دی نیاز یارویں دینی ہے، دودھ دے دوالے، پھر دودھ چومن لگتا ہے، جدوں دودھ چوئی آندہ ہے، پھر بھینس اپنے بچے نو کٹے نو چپ کرا کے پیار کر کے جب مار کے پچھا منہ کر کے مالک نو آندی ہے میرے بچے دا بھی خیال رکھیں، کوئی دودھ اے دے واسطے بھی چھاڑ دیں، کہیں سیانیاں مچھاں گاواں ہوندیاں نو کچھ دودھ روک لیندیاں نو تو جتنا بھی زور لا لوے میں اپنے نو پیوانا ہی پیوانا ہے، جڑی جھلی جی ہوئے ساڑے او پھر سارا دودھ وچ آ جاتا تھڑا، پھر بندہ چومن لگتا ہے، جدوں دودھ چوئی جاندہ ہے، بھینس اے دے ول منہ کر کے آندی ہے میرے مالک کچھ میرے بیٹے دا بچے دا کٹے دا خیال رکھی، یہ اگوں دھار مار دے مجھ دے منہ تے آندے تو گھٹ پی لے چکھ لے چپ کر میں سارا دودھ چومنا ہے، انہیں جدوں سارا دودھ چو کے اٹھے ہے مگروں بھینس آندی ہے قرآن دے الفاظ لبنن خالصن
ویکھ لے میرے اندر گوبر بھی ایسی، پانی بھی ایسی، خون بھی ایسی، میں کتنا خالص دیتا ہے۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، جی میں خالص تو دیتا ہے رب نے تینوں، ایویں جدو پکارنا پوے خالص پکاری گے اٹھیا ہے۔ یہ آندہ ہے بی بی نو یا اپنی بی بی نو اینو 11ویں دے نام تے بزرگاں دے نام تے وانڈ دے، کیوں کہ مجھ دو سک جائے گی۔ یہ 11ویں نہ دیتی آواز آندی قتل الانسان ما کفرا، تباہ ہو جائے انسان، تینوں میرے بارے کیویں نہ شکری تے کفر کر لگے، دودھ میں دیتا ہے تے تو غیر اللہ دے نام تے بڑھن لگے، پھر میرا آگے میں کماں اتنی پلید ہے، پھر اتنی پلید ہے، بولو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، سبیل لگی ہوئے سمجھو اتنی پلید ہے۔ اللہ دے نام تے بنیندہ پیو بے دوتے کوئی پرواہ نہیں، جے غیر اللہ دے نام تے دودھ بنیندہ پیو بے آواز آندی ہے تھلے نہ گرا ہوئے، دودھ بڑا پلید ہے۔ غیر اللہ دی نیاز بولو اتنی پلید، اتنی پلید شہر غلط آندے لوگوں کے نہیں جناب، یہ تے غیر اللہ دی نیاز جڑی اسی وڑ رہے ہیں، چینی چاول ساڑھے چاول تو ہاڑے نہیں، قرآن پڑھئے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ اللہ فرما دینا اپنے کھانے والوے، اپنے چاول والوے، اپنی گندم والوے، تو تے زمین جبو کے واپس آ گیا سے، بیج نو چھپا کے واپس آ گیا سے، گندم دبی چھپا کے تے سہاگا مار کے یا نالی پھیر کے تو تے واپس آ گیا سے، زمین اندر حشرات الارض، زمین اندر بے شمار کیڑے موجود سن، کون ہے جنہیں کئی دن کیڑیاں تو محفوظ رکھ کے انہوں اگن واسطے بطر مہیا فرمایا سن لیجئے دودھ تے چاول تے والا کون، اے ساریاں خوراکاں عطا کرنے والا کون، تے حق کے اس دا کہ او دے نام تے تقسیم کیتی جائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی بدنی عبادت کس واسطے وے، اللہ دی ذات واسطے، ساری مخلوقات نے، اے محتاج نے، فقیر نے، بندے نے، محتاج نے، انسان نے، نیک ہو سکتے نے لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے، ساری انسان نے محتاج نے، آپ محتاجی دی زندگی بسر کیتی ہے، کسے بزرگ دی اکھاں کوئی نہیں، کسے بزرگ دا ہاتھ کوئی نہیں، کسے بزرگ دی انگلی کٹی ہوئی ہے، کسے بزرگ دے دو پیر کوئی نہیں، پورا تلوہ دھاڑا ہی کوئی نہیں، کسے پیر دی اکھاں کوئی نہیں، کسے پیر دا دماغ کوئی نہیں، کسے پیر کول کوئی شے نہیں، ہر کول کوئی نہ کوئی محتاجی موجود ہے، ہر قسم دی محتاجی تو پاک کون اللہ دی ذات، رب بغیر کوئی محتاج ایسا نہیں جو محتاج نہ ہوئے، سارے محتاج نے، سارے دے مشکلات آئیاں نے، آدم علیہ السلام نو پڑھئے کیا مشکل آئی ہے یا نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، حضرت نوح علیہ السلام نو پڑھئے جنہاں دے ایڈی مشکل آئیے، بیٹا سامنے در سمندر دے اندر طوفان اندر غرق ہو گیا ہے، نگاہ مرتے مومن سے بدل جاتی تقدیریں، نبی اپنے بیٹے کی تقدیر کو نہیں بدل سکا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ کوئی لیک اندر میک مار دے، جھوٹ آکھتے نے، غلط بیان کرتے نے، جڑے آدھے نے فلاں بندہ لیک اندر میک مار دے، کوئی نہیں لیک اندر میک مارنے والا، کسے دی نظر کرم نال کچھ نہیں جے ہوندہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، سارے جملے یا جملے
قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں۔ قرآن پڑھی، اللہ دا واسطہ ہے قرآن پڑھی، حدیث دا مطالعہ کیجئے۔ یہ سارے عقائد باطل ہیں، یہ سارے قرآن و سنت کے خلاف جملے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن پکار رہا ہے کہ ان کے سامنے پانی کے اندر غرق ہوا، آواز مارتے رہے بیٹا ساڑھے نال چڑھ جا، بنی ارکب معنا، اے پتر ساڑھے نال سوار ہو جا۔ پتر سوار نہیں ہویا تے بیٹا جڑا ہے سامنے غرق ہو گیا ہے، نگاہیں مارتے رہے نہیں بچا پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوارے قرآن پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام دوار ترلا مارتے رہے، کوشش کرتے رہے، آواز آئی ہے ابراہیم ایسا نہیں ہو سکتا، تہاڈا باپ فوت ہو گیا ہے، ہاتھ شرک اندر فوت ہو گیا ہے، آج تو بات نہ واسطے مغفرت دی دعا بھی نہیں کرنی۔ حدیث بخاری ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ابراہیم علیہ السلام دا باپ آ کے کہے گا اے میرے بیٹے ابراہیم تینوں اللہ نے خلیل بنایا ہے، دنیا اندر میرے کو غلطی ہو گئی، ہن مینوں بچا لے، ہن میں جہنم دے عذاب تو بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان گے میرے اللہ تیرا وعدہ ہے میں تانوں قیامت والے رسوا نہیں کروں گا، اس تو بڑی رسوائی کی ہوئے گی، میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، میرے ابے نوں تو بچا لو، میرے اللہ میرے ابے نوں بچا لو۔ او مریداں دی کتے حیثیت رہ گئی، او پیراں دے نام تے سارا کچھ دینے والو، پیراں نوں مشکل کشا سمجھنے والو، پیراں دے لڑ لگنے والو، کہنے والو پیروں کے لڑ لگ جائیں گے بچ جائیں گے۔ سن لیجئے یہ ابراہیم خلیل اللہ بندہ بار کا نہیں، باپ ہے حقیقی پیر مارا نے۔ ابراہیم اے اللہ میرا باپ جہنم جائے، آج بھی اس سے بڑی میرے لیے دکھ والی بات کیا ہوگی، میرے ابے کو بچا لو۔ باپ بے نیاز، قل هو اللہ احد اللہ صمد، واہ بے نیاز، نہ کسی کی محبت میں مجبور، نہ کسی کے پیار میں مجبور، نہ کسی کی فوج کے آگے مجبور، نہ کسی کی شان کے آگے مجبور، یہ ہوتا ہے اللہ صمد بے نیاز۔ آواز آئی ہے ابراہیم کہاں ہے تمہارا باپ؟ اے اللہ میرے پیچھے آ رہا ہے، فرما پلٹ کے دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے دیکھیں گے، اللہ بجو دی شکل بنا دے گا، باپ دی شکل بجو دی بن جائے گی۔ حدیث بخاری باپ کی شکل بجو دی بن جائے گی، ایک چیتڑا جو ہوئے گا چک کے جہنم میں سڑ دیتا جائے گا۔ وہ بے نیاز ہے، شرک سے بچیے، وہ بے نیاز ہے، نہیں دیکھے گا حسن، نہیں دیکھے گا جمال، نہیں ہوگی رشوت، نہیں ہوگی سفارش، نہیں ہوگا کوئی ہرجانہ کوئی جرمانہ، کچھ نہیں قبول کیتا جائے گا، وہ بے نیاز۔ یہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، اپنا حقیقی چاچا ہے، حدیث صحیح البخاری اندر چاچے دے سرانے بیٹھ کے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لے، بطور دلیل پیش کرانا، میرے کان پڑھ لے، اونچی نہ پڑھنا چاہیں، میرے کان اندر کلمہ پڑھ لے۔ چاچا آندہ ہے میں کلمہ نہیں پڑھاں گا، میں اپنے عبد المطلب دے دین تے مرنا چاہنا، میں جاندے واری اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پیغمبر علیہ السلام دکھی تکلیف بے پریشانی اندر اٹھے، ٹھنڈا سال ہے چاچا کلمہ نہیں پڑھتا، دل دی تڑپ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ رحمتیں تڑپ رہی ہیں، عروج پہ ہیں۔ اللہ میرا چاچا کس کا باپ ہے؟ شیر خدا کا، علی مرتضیٰ کا، اور ناد علی پڑھنے والوں، شیر خدا کو مشکل کشا کہنے والوں، حاجت روا کہنے والوں، آئیے ہم علی کو مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، محبوب خدا مانتے ہیں، داماد رسول مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر مانتے ہیں، حسن و حسین کے بابا مانتے ہیں، فاتح خیبر مانتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ مانتے ہیں، خلیفہ چوتھے نمبر پہ ان کی خلافت پر ایمان رکھتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فالی، جو مولا کا مصداق مانتے ہیں۔ علی مولا ہے، علی محبوب ہے، علی پیارا ہے، جو علی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن سن لو علی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ اختیار میرے رب کا ہے، رب کے علاوہ یہ علی کا اختیار نہیں ہے۔ جو علی کو یہ اختیارات دیتا ہے میں اسے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں
یہ علی کا بابا ہے، یہ ابو طالب ہے، علی کا بابا ہے۔ آج فیصلہ سن لیجئے، علی المرتضیٰ کا بابا ابو طالب پیغمبر کا چاچا ہے، پیغمبر موجود ہے، شیر خدا موجود ہے، علی موجود ہے۔ سن لو پھر میرا اور میری جماعت کا عقیدہ، جو اپنے باپ کے لیے مشکل کشا نہیں، پھر اور وہ کسی اور کے لیے مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ علی میرا ایمان ہے، لیکن مشکل کشا میرا رب ذوالجلال ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما۔ چچا کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ میرے محبوب اٹھے، آسمان سے جبریل انک لا تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب جی ہدایت دینا یہ آپ کا اختیار نہیں۔ اس واقعے نال ایک اور حدیث بخاری جوڑنا چاہنا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد اندر، غزوہ احد اندر آپ کا چہرہ پاک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوا، ایک حصہ شہید ہوا، دانت مبارک گرا شہید ہوا، چہرے سے خون جاری ہے۔ آپ کی زبان پاس سے جملہ نکلا، کاش تم قصے نہ پڑھتے، کہانیاں نہ پڑھتے، جھوٹے واقعات نہ پڑھتے، جھوٹی روایات نہ پڑھتے۔ لوگوں کہانیوں سے جان چھڑاؤ، قرآن کھولو، قرآن میں نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہے، حدیث میں نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہے، تمہارے آبا و اجداد نے سنا نہ ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہے، تمہیں سنایا نہ گیا ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہے، تمہیں قصوں پہ لگا کے تمہیں دین سے، شریعت سے دور رکھا گیا ہے، تمہارے مالوں کو، دین کو، ایمان کو لوٹا گیا ہے، تمہیں لوٹ کے مال تمہارے ہڑپ کیے گئے، کبھی عرس کے نام پر، کبھی میلوں کے نام پر، کبھی نظر کے نام پر، کبھی نیاز کے نام پر۔ ہم ان ساری چیزوں سے بری ہے، اس لیے حق بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مطالعہ کیجئے، قرآن سنیے، ہمارا پیغام سنیے، لکھیے عقیدہ۔ ہم تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، شرک سے بچا کے توحید پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، سنت کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، بدعات سے، شرک سے، خرافات سے، رسومات سے بچا کے مصطفیٰ کی تابعہ داری میں لینا چاہتے ہیں۔ آئیے ہمارا پیغام سنیے، حدیث پاک سنیے، پیغمبر رحمت کی زبان معصوم سے جملہ کیا نکلا سنیے۔ فرمایا یہ قوم، یہ بندے جنہوں نے میرا چہرہ زخمی کیا، میرا چہرے کو یہ جانتے نہیں، یہ میرا چہرہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے، رب قبلہ تبدیل کر دے، میرا چہرہ۔ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھڑے نہ بکھڑا، ویکھا تے کٹ جائے دکھڑا، جس کے چہرے کو دیکھ کے دکھ ختم ہو جاتے تھے، وہ چہرہ زخمی آج غزوہ احد میں۔ محبوب علیہ السلام جلال اندر آئے، فرمایا یہ قوم، یہ بندے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو، میرے چہرے کو جنہ زخمی کیتا ہے، کدے جنت نہیں جان گے۔ بخاری میں لکھا ہے یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے میرے چہرے کو زخمی کیا ہے۔ میں ان کا نبی، ان کا مرشد، ان کا امام، ان کا مقتدا، ان کا مطاع، ان کا پیشوا، میری شان، میرے مقام کو انہوں نے نہیں سمجھا اور مجھے زخمی کر دیا ہے، میرے چہرے پہ تیر مارے انہوں نے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بس کہنے کی دیر تھی، جبریل آ گئے، کھولیے قرآن، فرما لیس لک من الامر شیء،
اے محبوب جنت دینا آپ کا اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء، یہ اختیار آپ کا نہیں ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت جہنم دینا میرا اختیار ہے۔ آپ کیا فرما رہے؟ جنہوں نے آج آپ کے چہرے کو زخمی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، میں ان سارے بندوں کو جنہوں نے آج آپ کے پر حملہ کیا، آپ کے چہرے کو زخمی کیا، دانت پاک کو شہید کیا، جو انہوں نے آج ظلم کیا ہے نا، ان سب کو میں تمہارا غلام بنا کے کلمہ پڑھا کے صحابی بنا کے ان کو جنت عطا کروں گا۔ یہ اختیار آپ کا تو نہیں ہے۔ جنت حسین کی، جنت حسین کی، جنت کس کی؟ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لیکن بنائے گا رب، جنت رب کی ہے، جنت کسی کی نہیں ہے، بنائی رب نے اپنے پیاروں کے لیے ہے، لیکن بنانے والا رب ہے، دینے والا بھی رب ہے۔ تم شان میں غلط کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بھی حق پر ہے، تم نے اولیاء کو رب کا شریک بنایا، تم نے اماموں کو نبوت کی سیٹ اور کرسی پر بٹھایا، تم بھی کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ تم نے قوموں کو رہبانیت سکھائی، تم نے دین سے، جہاد سے، شریعت سے امت کو دور کیا، اور تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں۔ سن لیجیے، حق پر وہ گروہ ہے جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ نمازی ہو سکتا ہے، صوفی ہو سکتا ہے، داڑھی اس کی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، حق پر نہیں ہو سکتا۔ حق پر ہونے کے ضروری ہے لہو دعوت الحق، پکار صرف رب کی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے سامنے ان کا چچا انکار کر رہا، واپس پلٹے، آواز آئی محبوب جی اختیار تو اٹا نہیں، ہدایت دینا میرا اختیار۔ چند لمحات گزرے، میرے اختیار ہے، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، چچا فوت ہوا، ابو طالب فوت ہوا، محبوب تشریف لے آئے تھے، علی پاک کو پاس ہی موجود تھے۔ سیدنا علی نے جب دیکھا میرا ابا فوت ہوا، اطلاع دینے آئے محبوب کو، اطلاع دینے آئے حضور کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چچا کے پاس آپ گئے تھے اور انہوں نے آپ کی بات نہیں نہ مانی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ بتانے آئے کون؟ علی۔ جاؤ کھولو میرا حدیث۔ علی نے آ کے بتلایا کیسے ہے۔ اللہ کی قسم یہ الفاظ ایسے ہیں شاید دھرے میں پچ نہ سکیں، لیکن آج میں کہہ کے ضرور جاؤں اور ذمہ دار ہوں گا الفاظ کا۔ الفاظ نہ ہوں تو میں مجرم، شیر خدا علی پاک کے الفاظ زبان پہ نہ ہو تو میں مجرم۔ اگر تمہیں کسی نے سنائے نہ ہو تو پھر میرا قصور نہیں ہے، اگر تم بچا نہ سکو یہ تمہارا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ شیر خدا علی پاک پیغمبر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹا، محبوب پارسی بلائے، علی رو رہے ہیں۔ فرما کیا ہوا علی؟ بتاؤ، جتنا بھی کوئی یار جتنا بھی کوئی عقیدے میں گیا گزرا ہو، بتانے کے لیے کوئی الفاظ تو ہوتے ہیں نا۔ یا رسول ابا جی فوت ہو گئے، مذہب عقیدہ تو اپنی جگہ ہے نا، تمہارا چاچا فوت ہوا، یہی بتانا تھا نا، نہیں بتایا علی پاک نے۔ ایسے الفاظ علی کہہ سکتا ہے جسے زمانہ شیر خدا کہتا ہے۔ عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے بھائی۔ ساڑھے تے ایویں لگے رہندے نے فلانا بندہ جی ساڑھی برادری دا عقیدہ تے ٹھیک کوئی نہ ہو، لیکن اللہ بخشے۔ پھر اللہ بخشے کی ہوندا ہے؟ پھر کوئی بخشے نہیں، بخشے اسی کو جس کا عقیدہ ہے توحید ٹھیک ہو، ماں ہو باپ ہو، اللہ بخشے۔ اللہ بخشے کیا ہوتا ہے؟ میری دادی فوت ہوئی ہے، میں نے کبھی نہیں کہا اللہ بخشے۔ کیوں کہوں بھائی اللہ بخشے اللہ بخشے؟ نانا فوت ہوا ہے، کبھی نہیں کہا اللہ بخشے۔ یہ اللہ نے صدیق کے دشمنوں کو بھی بخشنا ہے تو پھر مرنا گیا ہم اللہ
صدیق و عمر کے دشمنوں کو اگر اللہ نے معاف کرنا ہے اور ہم نے کہنا اللہ بخشے، اس دن سے پہلے ہم مر نہ جائیں کہ ہم مشرک کو کہیں کہ اللہ بخشے، کوئی نہیں بخشے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، رب کا اصول ہے قرآن میں کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ ابا ہوئے، امی ہوئے، مامو ہوئے، چاچا ہوئے، دادا ہوئے، دادی ہوئے، نانا ہوئے، نانی ہوئے، صدیق کے جوتے پہ سارے رشتے قربان ہیں۔ عقیدہ ہے، توحید ہے۔ ایویں نہیں ایمان کی علاوت آتی، مٹھاس ایویں نہیں آتی، ایویں سکون نصیب نہیں ہوتا، ایویں لذت نہیں آتی۔ یہ جو کرتے ہو نا یہی صاحب کے ساتھ، تسی بھی ٹھیک ہو اللہ بخشے دے، اسی بھی ٹھیک ہے، یہی ہم سے نہیں ہوتی۔ سیدھا سادہ صاف ستھری بات، زمانہ ناراض ہو جائے، تعلقات ٹوٹ جائے، تعاون ختم ہو جائے، کوئی چیز کچھ نہ دے، سب گوار ہے، توحید پر کمپرومائز پر برداشت نہیں ہے۔ علی سے سیکھو عقیدہ توحید کیا ہے، اہل بیت سے سیکھو عقیدہ توحید کیا ہے۔ شرک خدا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے۔ فرمایا محبوب جی گمراہ، محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے، گمراہ تھا اور مر گیا ہے۔ علی اپنے باپ کو فرما رہے گمراہ مر گیا ہے۔ پھر بھی میں سردار ابو طالب کی محبت کرتا ہوں اور پیار بھی کرتا ہوں، سن لے یہ الگ بات ہے۔ جس کو نے اسلام نہیں لایا پھر بھی میں پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو پالا بھی ہے، پوسا بھی ہے، خدمت بھی کی ہے، پیغمبر کا ساتھ بھی دیا، اس لیے میں احترام کرتا ہوں۔ رسول اللہ خود فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ تواڈے چاچے نے تواڈی خدمت دا کرن دا کوئی دفاع کرن دا فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں پہنچے گا، جہنم میں جائے گا، اللہ انہوں جہنم دی آگے دی جوتے پوائے گا، باقی سارا دا جسم محفوظ رہے گا، تھلے جوتیاں آگ ہوئے گی جدرا دماغ کھولتا رہے گا، لیکن دفاع کا فائدہ پہنچے گا کہ پورا وجود آگ میں نہیں ہوگا۔ یہ استثناء ہے چاچے کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، ہم اس لیے احترام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مرشد کی حفاظت کرتے رہے، لیکن عقیدہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ماں ہو، باپ اور رشتہ دار ہو، عقیدہ درست نہ ہو، اس کی خدمات اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ۔ عقیدہ توحید اس طرح ڈٹاؤ، صاف ستھرا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور وہ تھا نا عبداللہ بن ابی جو مرا تھا، یہ بھی حدیث بخاری میں، اس لیے تو بخاری کے خلاف پوری سازشیں شروع ہوئی ہیں تاکہ یہ جو صاف ستھرے عقیدے ہیں بخاری کے، ان پر ہم کوئی غبار ڈال سکیں، لیکن انشاءاللہ بخاری قیامت تک چمکتی رہے گی۔ یہ صحیح البخاری، نبی علیہ السلام کو دا بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرا ابا عبداللہ فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر کی چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابے دے کفن واسطے اپنی قمیض دے چھوڑو، کہیں زمزم نہ دھو لے آمدے نے قمیضاں، معافی نہیں ملتی جب بندہ مشرک۔ عقیدہ ٹھیک کرو، کفن نہ بھی ملے پھر بھی جنتی، عقیدہ ٹھیک ہو۔ حمزہ کے پیروں پہ کپڑا نہیں آیا تھا پھر بھی سید الشہداء، ادھر کفن میں قمیض دے دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، فرمایا عبداللہ تیرا ابا عبداللہ بن ابی مر گیا ہے، یہ میرے قمیض نال جنت جاندہ ہے، اجے مشرک دا جنازہ تے دعا کرن دی ممانت حرمت نہیں آئی، اجے نازل نہیں ہوئی ہے، اسے موقع تے نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض پاک دے چھوڑی ہے، پھر آیا محبوب جی جنازہ بھی پڑھا دو، ابے نو غسل دے دیتا ہے، غسل دیون تو بعد رسول اللہ دی کفن اندر قمیض پا دیتی ہے۔ یہ وہ قمیض انبیاء کے قمیضوں میں تبرک تو ہوتا ہے نا،
یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ یوسف کی قمیض گئی تھی نا، تو یعقوب علیہ السلام کے چہروں پر ساری قسمت جاگ اٹھی۔ قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لے کدوں تو تڑپتے پھرتے سو کنے سالان، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ محمد حسین مدنی صاحب ان کے برادر محترم وہ بھی تشریف لائے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ فرمایا محبوب جی جنازہ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تیرا ابا جنت جاندہ جنازہ پڑھانا جنازہ ہی پڑھا دیں گے۔ رسول اللہ جنازے کے لیے تشریف لائے، سیدنا عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ منافق نہیں، عمر تو دل نہیں سی کردہ اے منافقہ نے بارے بڑا سخت سنزیدہ ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ منافق نہیں، فرمایا منافق تو ہے عمر۔ پھر اللہ نے تو روکیا نہیں، فرمایا روکا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اختیار دی ہے، مانگو نہ مانگو، ذرا آج مجھے مانگنے دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ بے نیاز دیکھ رہا ہے، روکا نہیں ہے بے نیاز نے، رب نے بھی روکا نہیں ہے کہ پورا ترلا مار لوے تاکہ 15ویں صدی مولوی نے سمجھائیے، نہیں روکا، نہیں منع کیا۔ محبوب علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھان والے رسول اللہ ہوں مگر پڑھن والے صدیق عمر عثمان و علی ہوں۔ جنازہ پڑھایا محبوب علیہ السلام نے، پھر گھر تشریف لے آئے، حدیث پاک اگلے سے مسلم اندر، پھر آپ نے کچھ خیال آئے، آپ قبرستان وال چلے، دوروں آواز دی تھی عبداللہ جی محبوب جی تیرا ابا دفن ہو گیا ہے، محبوب جی قبر اندر اتار دیتا ہے، ہجے مٹی ہوتے پتھر نہیں رکھے، فرمایا اپنے ابی دی میت نو ذرا باہر کڈو، میت نو باہر کڈوایا ہے، نبی علیہ السلام نے لعاب لگایا ہے، باہر کڈوا کے او دے منہ دے تے او دے منہ کھول کے محبوب نے اندر لعاب پاک پایا، شاید لعاب رسول سے تھوک مبارک سے اس کی بخشش ہو جائے۔ جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا، لعاب پاک منہ میں حضور کا اپنا ہے اور لگانے والے بھی خود ہے، قمیص ہے کفن میں۔ فرمایا عبداللہ ابے نو دفن کر دو، دفن کیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام حجت تشریف فرمانے کہ مٹی پہ جائے میں دعا کرانگا، حجے دعا دا انتظار ہو رہے ہیں، مٹی پہ رہی ہے، حجے قبر تیار ہو رہی ہے، جبریل آئے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محبوب ہم نے معاف نہیں کرنا، اس قبر سے آپ چلے جائیں، نہیں کھڑے ہو سکتے آپ اس قبر پر۔ تم کہتے ہو مختار کل ہے، میں کہتا ہوں دیا ہوا اختیار بھی واپس لیا رب نے۔ دعا سے پہلے حضور فرما رہے تھے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں مانگ سکتا ہوں دعا، اب اختیار واپس۔ محبوب آج کے بعد کوئی مشرک بدعقیدہ مر جائے تجھے جنازہ پڑھنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کا جنازہ نہیں ہے۔ تسی جا کے ہمیں کھل ہو جائیں تھلے منہ کر کے بغیرتوں کی طرح تھلے منہ کریں کھلوتے ہیں جنازہ کے جنازہ عقیدہ ہے ٹھیک نہ، لیکن برادری بات میرا توف ہے تم پر۔ برادری کیا ہوتی ہے؟ مذہب میں برادری کدھر آ گئی، توحید میں برادری کدھر آ گئی؟ ہماری ایک ہی برادری ہے اور وہ عقیدہ توحید ہے، کوئی برادری نہیں ہے۔ جب یہ برادریاں ٹوٹتی نہیں ہے نا، یہی تو کافر کہتے تھے مکے میں یہ محمد مصطفیٰ آ گئے جنہوں نے برادریوں توڑ دی ہے۔ تمہاریاں تو برادریاں بڑیاں قائم نے، تمہاریاں برادریاں زیادہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں برادریاں توڑ دی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑیاں نہیں تھی، توحید پر پوری امت کو جوڑا تھا۔ توحید پر جڑو، توحید کے عقیدے پر محبت ہو، نفرت ہو، جس میں شرک ہے اس سے برات ہو، جس کی عقیدہ توحید ہے اس سے تمہاری ولایت، دوستی اور پیار ہو۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہوا نیچے منہ کر کے کھڑے، اختیار ہی نہیں ہے کسی مومن کے پاس کہ کسی بد عقیدہ مشرک کا جنازہ پڑھے۔ یہ دعا ہے، دعائے مغفرت ہے، اللہ نے تمہیں اختیار ہی نہیں دیا اور اختیارات سے تجاوز کرتے ہو۔
کتنے رشتہ دار صحابہ کے گئے. جاؤ صحابہ کرام نے نماز میں اس لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جن صحابہ کرام کے والدین ایمان پر اسلام پر نہیں تھے وہ نہیں پڑھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی پھر رک گئے، روک دیا رب نے کہ آج کے بعد یہ دعا نہیں پڑھنی. آپ کا باپ مشرک تھا، بدعقیدہ تھا، آج کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی یہ مجھ سے نہیں کہنا. اللہ نے روک دیا تھا. وہ گروہ جو 73 میں سے حق پر ہوگا اس کا پہلا وصف خوبی کیا ہوگی کہ ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگی، اور ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے. دوسرا وصف جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا رب العالمین. باغ فتح پر روشنی ڈال. باغ فتح پہ روشنی کیا ڈالے بھائی؟ باغ فتح جو ہے یہ مال فہ. مال فہ ہوتا ہے وہ مال جو جنگ میں بغیر جائے لیکن بغیر جنگ کے فتح ہو جائے اور وہ لوگ اسلامی حکومت کو قبول کر لیں، جو وہ مال ملتا ہے اسے مال فہ کہتے ہیں. یہ باغ فتح جو ہے یہ مال فہ تھا. خیبر کے کئی علاقے فتح ہوئے تھے، وہاں سے یہ مال آیا تھا. کچھ جنگ کے ذریعے، کچھ غنیمت تھا اور کچھ مال فہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فہ کی تقسیم کا طریقہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغ فتح جو ہے یہ مال فہ ہے. تقسیم کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اخراجات، آپ کے اور آپ کے رشتہ داروں کے گھر والوں کے، اس سے جو بچتا وہ مہاجرین میں، انصار میں، غرباء میں تقسیم ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے یہ باغ، یہ زمین، یہ ریاست پوری کی پوری یہودیوں کو مظاہرے پہ دے کہ بیجیں گے آپ، کاشتکاری آپ کریں گے. ہم مدینہ میں رہتے ہیں، ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے، آپ یہاں کاشتکاری کریں. سال کے بعد ہمارا نمائندہ آئے گا اور آپ سے حصہ داری جتنی بنے گی حصہ وہ لے جائے. وہ لے آتا تھا. نبی علیہ السلام اس کا ایک حصہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے پورے سال کا راشن رکھ لیتے تھے، اور سیدنا علی اور دیگر رشتہ داروں میں وہ حصہ تقسیم کرتے اور گھر کے اخراجات چلتے. اس کے بعد جو بچتا وہ مہاجرین، شاہدین، غرباء میں تقسیم ہو جاتی. حضور دنیا سے چلے گئے تو آل رسول اس بات پر پریشان ہوئے کہ اب ہمارے معاملات کیسے چلے. رسول اللہ کوئی بیٹا تھا نہیں، کوئی بھائی تھا نہیں، باپ دنیا سے جا چکے تھے جب آپ پیدا ہوئے. بیویاں آپ کی جو ہے وہ 9، بعض روایات میں 11 ازواج مطہرات موجود تھیں، بعض میں 9 روایات 9 ازواج موجود تھیں. 9 ازواج کے اخراجات، معاملات کس طرح چلتے، کون چلائے گا، کس طرح پریشان. اس طرح اہل بیت، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، تو ازواج مطہرات نے سیدہ عائشہ کے پاس اکٹھی ہو کے آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں، تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے، جو آپ نے چھوڑا ہے خیبر فتح، اس کا کیا کرنا ہے. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے علم میں حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لہذا یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ازواج مطہرات حضرت عائشہ کے جواب پر مطمئن ہو. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا صدیق سے پوچھا کہ جو ہمارا مال ہے فتح کا، اس کا اب کیا بنے گا، کیا اس پر ہمارا حق ہے؟ سیدنا صدیق نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن تقسیم کار وہی رہے گی جو رسول اللہ کے زمانے میں رہے. یہ زمین، یہ باغ، یہ علاقہ سرکار کی تحویل میں چلا جائے گا، حکومت کی تحویل میں چلا جائے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں تھا بحیثیت حاکم.
بحیثیت رسول، اسی طرح یہ سرکاری ملکیت میں رہے گا، لیکن جتنی بھی حصہ آئے گا جس طرح حضور کے زمانے میں تقسیم ہوتا تھا ویسے ہی تقسیم ہوگا۔ لہذا وہ آتا، حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے یہ بات سن لی، سمجھ لی۔ اس کے بعد جس طرح وہ باغ فتح کا حصہ آتا، ازواج مطہرات، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، ان کے اخراجات سال کے ان کو دے دیے جاتے، باقی جو مال تھا وہ تقسیم ہو جاتا، سرکار میں اسی طرح تقسیم ہوتا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ایسا رہا ہے، سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی ایسے رہا ہے، سیدنا علی کے اپنے زمانہ خلافت میں بھی ایسا رہا ہے، اور آپ حیران ہوں گے آج تک خیبر جو ہے، خیبر کی جو ریاست ہے، اس کی سرکاری ملکیت میں یہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کو وہ اپنا حصہ نہیں سمجھتی۔ یاد رکھیں، جس طرح ہماری کوئی زمین اوقاف کی ہوتی ہے نا، اسی طرح خیبر کا پورا علاقہ وہ اوقاف میں ہوتا ہے، اور اس کی جتنی آمدن ہوتی ہے شہروں کی، جتنا بھی اس کا ریویو ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا وہاں آل بیت، آل رسول، آل عقیل، آل عباس، جتنے اس وقت حضور کی آل وہاں موجود ہے، ان کی نسلیں موجود ہے، ان کو وہ عطا کیا جاتا ہے۔ آج بھی وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، ایک حصہ ان کو دیا جاتا ہے، باقی حصہ وہاں غرباء اور یتامہ مساکین میں خیر کے کاموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ خیبر کا آج بھی وہی تقسیم کار ہے، صرف اختلاف اس بات پر تھا، بات اختصار پر طرف لے آتے ہیں جو حضرت قاری صاحب کا خطاب ہونے آگے بھی ہمارا جلسہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اصل کچھ باتیں ہوتی ہیں جو حضرات صحابہ کرام کے درمیان آپس میں ہوئی، ہمارے لیے چونکہ سارے صحابہ واجب الاحترام ہیں اس لیے وہ چیزیں ہم بیان نہیں کرتے۔ رافضیوں کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک جو کہ باقی صحابہ کرام کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار، ایمان نہیں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن و حسین کی جو روایات ہیں جو ان کے حق میں ہیں وہ تو بیان کرتے ہیں، اور دوسری روایات صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نتیجوں کے دونوں واجب الاحترام ہیں، اس لیے ہمارے علماء نے وہ کبھی روایات بیان نہیں کی۔ جب بیان نہیں کی اس وجہ سے عوام الناس میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بخاری میں کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی تھی، حضرت عباس آئے، دونوں آئے، چاچا بھتیجا۔ فرمایا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے بھی باغ فدق کی حصہ لینے کے لیے بندہ بھیجنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرمایا بھیجنا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ہمیں بھیج دینا، کیا ہم آل رسول اس پر نگران بھی نہیں ہو سکتے؟ وہ تو سمجھ آ گئی وہ صدقہ ہے، لیکن لینے کے لیے ہماری عزت کا مسئلہ ہے نا، سادات کا مسئلہ ہے نا، آل رسول کا مسئلہ ہے۔ ہم وہاں جائیں گے تو عوام کے ذہن میں یہی ہوگا کہ نگران وہی ہیں آل رسول، ہم جائیں گے حصہ لے آئیں گے، آپ کو جمع کرا دیں گے، آپ اہل بیت کے خرچے نکال دیں اور باقی ہم جو ہے ہمیں دے دیں، باقی تقسیم کر دیں، تقسیم کار وہی رہے گی، لیکن نگران تو ہمیں بنا دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا یہ بات آل بیت کی تو درست معلوم ہوتی ہے، اگر انہیں کو نگران بنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نگران بناتے ہیں، آپ نگران ہوں گے آج کے بعد باغ فدق کے، اور وہاں سے جا کے حصہ سارا لے آئیں گے اور تقسیم جمع کرائیں گے اور تقسیم ہوگا اہل بیت میں، باقی غرباء۔ جب حضرت علی کو یہ دے دیا گیا، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہم یہ روایات بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ صحابہ کے آپس میں جو مشاجرات ہیں ہم ان کو زیر باس نہیں لاتے، اس لیے کہ ہمارا دونوں ایمان ہے۔ ماں اور باپ میں لڑائی ہو جائے نا تو واقعی مسیحتے نہیں دسیندہ بس ساڑی لڑائی، ماں پیو آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، یہ خاندانی بندوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کی آپس میں جو تلخیہ ہے نا، بیان، کوئی ناراضگی، کو غصہ، وہ ہمارے ایمان ہے نا، ہمارے روحانی ماں باپ ہے، اس لیے ہم وہ بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ نے بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت علی عباس دونوں آئے، بھائی حضرت علی کو دے دیا، کچھ دن گزرے حضرت عباس آ گئے، فرمایا اے عمر تساں وہ جڑا فیصلہ کیتا ہے وہ علی پاک تساں دے چڑھا، نال تے میں بھی آیا سا، چاچا میں تے او بھتیجا،
وہ حضور کا داماد ضرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا رشتے میں وہ مجھ سے دور ہے، میں چاچا ہوں حضور کا، نگران مجھے کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے علی پاک کو کیوں بنایا؟ میں نہیں مانتا۔ سیدنا عمر نے فرمایا لے لو ساتھیوں کو کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا جو صدیق نے کیا تھا کہ حکومت کے پاس ہی رہے گا، ان کو نگران بھی نہ بنائے۔ آپ دیکھیں یہ نگران بنا دیا ہے تو آپس میں الجھ رہے ہیں۔ فرمایا فیصلہ کر لو چاچا بھتیجا آپس میں، اگر الجھنا ہے تو پھر میں واپس لے لوں گا۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نہیں دوں گا چاچا کو، چاچا نے فرمایا میں نہیں دوں گا علی پاک کو۔ جب دونوں کو آپس میں اتفاق نہ ہو سکا تو سیدنا عمر نے فرمایا پھر وہی فیصلہ رہے گا جو صدیق کا تھا، پھر واپس لیا ہے۔ یہ ساری روایات بیان کی نہیں نہ جاتی، اس وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو باغ فتح مال فہ ہے، اس میں تقسیم کار وہی رہی جو رسول اللہ کے زمانے میں رہی تھی، اسی پر امت کے جماع اور اتفاق ہے۔ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ باغ فتح کی جاگیر تھی اور وہ حضرت فاطمہ کو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دی تھی، لہذا اور کوئی رشتہ دار اس میں وارث نہیں تھا، نہ آپ کی بیویاں تھیں نہ کوئی اور تھا، لہذا یہ ہبہ تھا اور ہبہ حضرت صدیق نے دیا نہیں ہے۔ لہذا یہ بات سن لے کہ وارث کے حق میں وصیت وغیرہ نہیں ہوتی، اور یہ ہبہ ہونا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ رافضیوں کی گڑی گڑی روایتیں ہیں۔ لہذا باغ فتح کے بارے میں جو صدیق کا فیصلہ ہے اس پر امت کے جماع اور اتفاق ہے۔ رافضیوں کا جو کہ اسلام سے، دین سے، اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کے عقائد نظریات ہیں، لہذا ان کی دلائل ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط شکا جس پر اہل سنت کا اتفاق ہو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ وہ آپ ہی بناتے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی روایتیں اہل سنت تو نہیں نہ مانتے، گھڑی ہوئی روایات، پھر وہ گھڑیں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی پناہ ہی ہے، ہم ان روایت کو کیسے قبول کریں جن کا روایت قبول کرنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔